بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کروڑوں بار احسان کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں آج کی اس عظیم ترین علمی، فکری، روحانی نشست کی برکات، انوارات عطا فرمائے، اور اس کی تجلیات سے اللہ ہمارے دل کی ظلمتوں کو روشن فرمائے، اور اللہ رب کریم جو کچھ یہاں ہم سنیں اس کو سمجھ کر عمل کی اور آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، چونکہ یہ مہینہ صفر المظفر کا ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو تیسرا مہینہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاول مبارکہ ایسا مہینہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہمیں عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور بلا شک و شبہ کوئی نعمت حضور کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی نعمت حضور کی ولادت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم ایک مختصر ترین سیرت کا جائزہ لیتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، ایک کورس کی صورت میں، ایک نصاب کی صورت میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل، یعنی زمانہ جاہلیت، اور حضور کی ولادت کے بعد وہ زمانہ جس میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، اور آپ کی ولادت کے بعد سے لے کر آپ کی بھرپور جوانی اور جوانی سے پختہ سنی تک جتنا وقت حضور کا مکہ میں گزرا، اعلان نبوت سے پہلے پہلے جتنے عظیم واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم ان واقعات کو مختصر سمجھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، کہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جب اعلان نبوت یعنی دور نبوی کا آغاز ہوتا ہے، اور مکہ کے 13 سال اور مدینہ طیبہ کے 10 سال کا جو دور ہے،
یعنی مکی اور مدنی دور. کون سے ادوار؟ مکی اور مدنی دور. وہ وقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی دور، دور مکیہ، یعنی مکہ میں جو وقت گزرا. اور ہجرت مدینہ کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور مدنی، حضور کا مدنی دور. اور مکہ کا جو وقت ہے، یعنی جتنا عرصہ حضور نے گزارا، وہ کم و بیش 13 سال کے اوپر محیط ہے. کتنا وقت محیط ہے؟ 13 سال. یہ یاد رکھتے جائیں اور اس کو لکھ بھی لیں، ازبر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم جب 12 ربیع الاول کے اوپر پروگرام رکھیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کے زیادہ صحیح جواب ہوں گے اسے انشاءاللہ ایک بہترین خوبصورت تحفہ بھی دیا جائے گا، خواہ وہ بچے ہوں بڑے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ بہترین امتی وہ ہے جو اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو زیادہ یادداشت میں محفوظ رکھتا ہو. کیونکہ جب وہ یادداشت میں محفوظ رکھے گا تو اللہ اس کے صدقے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اور جس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں، جس کو اس کے بارے میں محبت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ عمل سے محروم ہے، عمل سے دور ہے. تو ہم سب انشاءاللہ آج یہ عہد کریں گے کہ اس 1.5-2 مہینے کا جو ہمارے پاس وقت ہے، انشاءاللہ ہم سیرت کو مکمل اہم ترین پہلوؤں کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. کیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں نے ابھی عرض کی کہ اس دور سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جب ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت دنیا میں نہیں ہوئی تھی. اس وقت کے مکہ کے یا عرب کے، اور پھر عرب کے ساتھ جتنے بڑے بڑے دنیا میں ممالک تھے، جن میں ہندوستان تھا، چین تھا، ایران تھا، مصر تھا، یمن تھا، حبش تھا، یعنی آج افریقہ جس کو کہا جاتا ہے، مصر بھی اسی کا حصہ تھا. اور اس کے ساتھ ایک بڑا طویل لمبا علاقہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور اس کے بعد پھر روم یعنی یورپ، یہ بھی اس وقت موجود تھا. یہاں رومی عیسائیوں کا بھی ذکر ہوگا، یہاں ایرانیوں کا بھی ذکر ہوگا، ہندوستان کا بھی ذکر ہوگا، چین کے حالات کیسے تھے اس کا بھی ذکر ہوگا. اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بہترین سیاسی تبلیغ کے ذریعے ان ممالک تک اسلام کی دعوت پہنچائی، اس کا بھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. اور اس مطالعے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور نبی آپ نے ہر شعبے کے اندر اپنی پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں، صلاحیتیں عطا دی تھی، اس کا کس طرح بہترین حق ادا کیا. تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یا آپ کا ولادت کا زمانہ قریب تھا، تو یہاں اس وقت حال عالم یہ تھا کہ انسان سائنس کے دور میں داخل ہو چکا تھا، سائنس کا آغاز ہو چکا تھا، شیشہ بن چکا تھا، بارود ایجاد ہو چکا تھا، اس طرح سونا، چاندی، لوہا، لکڑی، بحری جہاز، یہ چیزیں بہترین اپنی اصل صورت کے اندر تیار ہو رہی تھی. زیورات موجود تھے، ظروف بن رہے تھے، کپڑا اس کی صنعت لگ چکی تھی، ریشم انسان بنتا تھا، زیورات بنتے تھے، ہیرا، چاندی، موتی، نگینے، یہ ساری چیزیں انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تک جو ابتدائی ٹیکنالوجی تھی ان کے ذریعے پہنچ چکا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں یہ شعور پیدا ہو چکا تھا. یہ اللہ نے حالات پہلے سے پیدا کیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے کہ انسان دنیا کی بہترین چیزوں تک، بہترین نعمتوں تک پہنچ جائے۔ اس کی کیا وجہ، یہ انشاءاللہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ اچھا، اب یہ زمانہ ایسا تھا، سکے ایجاد ہو چکے تھے، باقاعدہ کرنسی کا نظام موجود تھا، غلہ اس کو سٹور کرنے کا انسان کو علم موجود تھا، ڈیم بنانے کا علم سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، تو یہاں انسان اس سے بھی آگے جا چکا۔ زراعت، اس کے اندر بھی انسان بڑی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اسی طرح کیمیکلز، جو آج کیمیائی زندگی ہے، ہر چیز میں کیمیکل ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے ارد گرد جو ہے کیمیکل سے بنی ہے۔ تو اس زمانے میں کیمیکلز کا ایجاد اور دریافت اس کی ہو چکی تھی، اور بڑے وسیع پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ جیسے صابن کا استعمال تھا، تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قبل صابن دریافت ہو چکا تھا کہ صابن کا استعمال کیسے ہے۔ مٹی سے بھی لوگ چہرہ دھوتے تھے، صفائی کرتے تھے، لیکن صابن بھی بطور صفا کے، آلہ صفا کے استعمال ہوتا تھا، یعنی صفائی کا ذریعہ تھا۔ اس طرح اور بھی بے شمار چیزیں تھیں۔ بحری جہاز، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، انسان بحری جہاز بہت پہلے بنا چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا، تو اس زمانے سے بحری جہاز بھی انسان کی تاریخ میں آ چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو بڑے بڑے ملک تھے جس کا میں نے بھی ذکر کیا، ان میں سب سے بڑا ملک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا وہ چین تھا۔ چین بہت پرانا ملک ہے جس کی تاریخ ہزارہا سالوں پر محیط ہے، یعنی سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ اس زمانے سے قبل یہ ملک آباد ہو چکا تھا۔ اور یہاں کنفیوشس جو اس کا بادشاہ تھا، کنفیوشس اس کا کون تھا؟ بادشاہ تھا، اس کا نظام چلتا تھا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اس ملک کا، پورے ملک کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ اور جیسے ہی اس کی حکومت یعنی قریب آئی، حضور کی ولادت کے زمانے کے قریب، تو ایک تحریک چلی چائنا میں کہ بدھ مت، اس کا آغاز ہو گیا۔ کنفیوشس جو تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی بھی تھا، یعنی مورخین لکھتے ہیں اس کی جو تعلیمات تھی وہ بڑی برگزیدہ، نیک پاک لوگوں جیسی تھی، اچھی تھی، اچھی تعلیمات تھی، جس میں شرک نہیں تھا، جہالت نہیں تھی۔ جیسے لوگ آگ کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی سورج کو۔ تو کنفیوشس جو تھا، اب اس کے دور کے اندر جیسے جیسے اس کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور حضور کا زمانہ قریب آ رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ رہا تھا، تو بدھ مت کا آغاز ہوا، جس کی ابتدا گوتم بدھ سے ہوئی۔ گوتم کا نام آپ نے سنا ہے، گوتم بدھ، جن کے بارے میں یہ بھی تصور ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، لیکن قرآن نے ہمیں فلسفہ دیا کہ اگر کوئی ایسا نبی جس کا ذکر اس کی قرآن اور حدیث سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی، تو فرمایا وَلَا نُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبُ، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے اور نہ اس کی ہم تکذیب کرتے، نہ اس کو نبی کہتے ہیں اور نہ یہ کہیں گے کہ وہ نبی نہیں تھا، لیکن قرین قیاس تھا کہ وہ نبی تھے، کیونکہ ان کی تعلیمات بھی مورتی پوجا، بتوں کے خلاف تھی۔ اچھا، وہ زمانہ، اس زمانے میں یہ چیزیں آگے چل پڑیں کہ بدھ مت یہ داخل ہو گئی جاپان، چائنا، اور آج جتنے یہ ہم شکل لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، کوریا ہے، یہ ایک ہی ملک تھا، جاپان، چائنا یہ ایک ہی ملک تھا، کوریا ایک ہی ملک تھا۔ ان سب کے اندر جو تھا وہ اب بدھ مت داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اب بدھ مت کا آغاز ہوا، اور یہ بدھ مت کا ہی بگڑی ہوئی شکل ہندوازم میں منتقل ہوئی۔ آج جو ہندو ہیں، ان کا اصل میں آغاز بھی اسی سے ہی ہوا، اسی سے ہی بگاڑ شروع ہوا۔
اچھا، اس کے بعد دوسرا جو بڑا ملک تھا وہ ہندوستان تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قبل، اور یہاں آریاؤں کی حکومت تھی. آریہ قوم تھے، جنگجو لوگ تھے. یہ ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی تیسرے علاقے میں. یہ حملہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مار کر ان کا علاقہ چھین لیتے تھے، یا ان کے علاقے کو مکمل اپنی گرفت میں نہیں لیتے تھے. تو وہاں عارضی حکومت قائم کر کے وہاں مال لوٹ لیتے تھے، وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے اور ان کو غلام بنا کر مختلف علاقوں میں چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں تم کام کرو، یہاں تم فصلیں اگاؤ، یہاں تم پہاڑ کاٹو. ایسے کام ان کے ذمے لگتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جو بدھ مت کا چائنا سے جو انتقال ہے، منتقل ہوا، وہ ہندوستان میں ہو گیا. اب یہ وہاں سے گھومتی ہوئی بدھ مت، یعنی یہ مذہب جس میں گوتم بدھ تھا، وہ کہاں داخل ہوگی؟ وہ ہندوستان. اور ہندوستان کا مطلب آپ سمجھیں یہ پورا پاکستان بھی اس کا حصہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قبل یہاں ایسے صحابہ کرام جن کا ذکر ملتا ہے وہ یہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور بعد میں تو آئے، حضور کے زمانے میں بھی آئے اور بعد میں بھی آئے. اچھا، عہد نبوی سے پہلے ہند پر وسط ایشیا میں سفید خان، اس کو ہنس کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کا خاندان یہاں آباد تھا. یہ بہت پرزور لوگ تھے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. ولادت نبی کے بعد 5 سال تک ان کی حکومت یہاں رہی، اور پھر ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا، اور مختلف قبائل جو تھے یہاں کے، جو ان کے مخالف تھے، یہاں کے لوکل مقامی لوگ جن میں کاٹیا وار تھے، بنگالی لوگ تھے، آسام کے تھے، انہوں نے یہاں اس پر فتح حاصل کر لی. یعنی جو اصل لوگ تھے وہ اس کے حاکم بن گئے، اور جو باہر سے آئے تھے ان کو نکال دیا. اسی طرح ترکستان یعنی ترکی، یہ بھی موجود تھا، یہ ملک بھی موجود تھا، اور یہاں پر بھی تبتی لوگ، یہی جو چائنا کے لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر یہاں حکومت کرتے تھے. یہی لوگ ترکوں میں جا کر یہاں مقامی لوگوں پر حاکم بنتے تھے اور ان کو غلام بناتے تھے. پھر اسی طرح روم اور ایران، چونکہ روم اور ایران متصل 2 علاقے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ سمجھ ہو کہ جیسے ہی ہم یہاں سے کوئٹہ جاتے ہیں تو کوئٹہ سے 1000 یا 800-700 کلومیٹر کے بعد ایران کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، 500 کلومیٹر کے بعد ایران کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، اور ایران جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو آگے ترکی شروع ہو جاتا ہے. کون سا ملک آ جاتا ہے؟ ترکی. ترکی آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے. ترکی کو یوریشیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یورپ اور ایشیا کا ملغوبہ. اس کا آدھا ملک ایشیا میں اور آدھا ملک یورپ میں آتا ہے. یعنی ایران اور روم یہ ساتھ ساتھ تھا، اور ترکی اس کے کونے میں تھا. تو یہ تینوں بڑی سلطنتیں، ترکی، ایران اور روم. عیسائی ایرانی آتش پرست تھے، اور جو ترک تھے یہ لوگ بھی کنفیوشس اور جیسے چائنا کے لوگ عبادت کرتے تھے اسی طرح عبادت کرتے تھے. یونان اس کی پہلی بڑی ریاست تھی، لیکن یونان کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، اور رومی حکومت اس پر قائم ہو گئی. اور پھر اس کے قائم ہونے کے بعد یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے حالات و واقعات دنیا کے کیا تھے. پھر یہاں پر ایرانی بھی اس پر حملہ آور ہوئے، ایرانیوں نے بھی اس پر چڑھائی کی. ایرانیوں نے موقع دیکھ کے کہا کہ بھئی ہم بھی اس ملک کو لوٹتے ہیں، یعنی ترکی کو بھی اور یورپ کو بھی. لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان کی حکومت بھی جو تھی ختم ہوگی، اور قرآن نے اس کا ذکر باقاعدہ سورہ روم میں کیا. سورہ روم میں یہ اجاز قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب برحق اتاری ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان قریب اب رومی بھی اس کے اوپر بھی گرفت آ جائے گی، یہ بھی فتح ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد ایران کے اوپر جو حکومتیں تھیں ان کے اوپر رومیوں نے حملہ کیا. اب یورپ والے ایران پر حملہ کر رہے تھے، تو اب یورپ اور ایران کے اندر اتنے بدترین حالات ہو گئے
کہ اس وقت ایرانیوں کے اوپر اتنا برا وقت آیا کہ آدھے ایرانی عربوں میں جا کے شامل ہو گئے، آدھے ایرانی آج جو موجودہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہاں آباد ہو گئے، اور پھر کچھ ایرانی ایسے تھے جو پوری دنیا میں کوئی کہیں جہاں اس کو جگہ ملی وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح حالات دنیا کے ہر جگہ جو تھے خراب تھے، ہر ملک کے اندر خانہ جنگی ہو رہی تھی، لڑائیاں جاری تھیں حکومتوں کے لیے، زمینوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ملک آتا ہے وہ حبش ہے۔ حبش میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، مصر اور ساؤتھ افریقہ کا آج جو علاقہ ہے یہ سارا حبش کہلاتا تھا۔ اور جو حبشن نسل لوگ تھے، کالے لوگ ہیں جن کو آج بھی ہم کالے ہی کہتے ہیں، کالے تھے، یہ اتنے زوراور تھے کہ انہوں نے یمن کے اندر اپنے پیر جما لیے، کیونکہ یمن بھی اصل میں اس زمانے کے اندر افریقہ کا حصہ تھا۔ آج تو یمن عرب کا حصہ ہے، علاقہ عرب میں آتا ہے، لیکن اس زمانے میں یمن بہت بڑا تھا۔ اور یمن سے ہی آپ کے علم میں ہوگا وہ شخص جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، کوئی جانتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ کون سا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ کون؟ نہیں، تبا نہیں تھا، ابرہا جو تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے صرف 1.5 سال پہلے آیا، 1 سے 1.5 سال پہلے یہ یہاں پر اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس سال کو عام الفیل، فیل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ہاتھی کو۔ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھی ہے نا ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کتنا اس کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن حضور نے معاذ اللہ لکھا ہوتا یا کسی انسان نے لکھا ہوتا تو اس چیز کا ذکر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ واقعہ تو قرآن نازل ہونے سے کم از کم 40-42 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور قرآن اس کے 40-42 سال بعد نازل ہو رہا ہے۔ اور جس طرح قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، صرف 5-6 آیات کے اندر، 5-6 آیات کے اندر قرآن بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کیا، ابابیل بھیج کے ذلیل کیا، اور وہ ابابیل جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں پتھر تھا، اور جب انہوں نے اس کو برسایا تو وہ کس طرح ہو گئے؟ جیسے جانوروں کا بھوسا، ضائع کیا ہوا بھوسا، کھایا ہوا بھوسا، تباہ شدہ بھوسا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ قرآن نے یہ صرف 4-5 آیتوں میں اتنا بڑا واقعہ بیان کر کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن نے پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ حبشی لوگ ہی تھے جو ابراہن تھے، یعنی ابرہا کے پیروکار تھے، وہ حبشی تھے، کالے ہی تھے۔ اور ابرہا چونکہ اس نے ایک حکومت قائم کرنی چاہیے اور اپنے محلات اور اپنی حکومت کو خانہ کعبہ بنانا چاہا کہ لوگ مجھے خدا مانے، تو اس چکر میں اس نے خانہ کعبہ گرانے کے لیے وہ یہاں آیا اور اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر اسی طرح حبشی بھی لڑتے جھگڑتے رہے، اور یہ بڑا عرصہ طویل جنگیں ان کی ہوئی، چھوٹی جنگیں نہیں ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر جو جغرافیائی علاقہ ہمارے سامنے عرب ہے، تو عرب کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ عرب کے جو سعودی عرب ہے، دبئی ہے، شارجہ، یہ پورا عرب ہے۔ اس کے 3 طرف سمندر ہے۔ کیا ہے؟ 3 طرف کیا ہے؟ سمندر ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے نا، اس کے اگر 3 طرف سمندر ہو، جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہو، لیکن عرب کی جو جغرافیائی شکل ہے اس کے چاروں طرف پانی نہیں ہے، 3 طرف پانی ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ یعنی جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ نما ہے، خشکی کا رستہ صرف ایک طرف ہے، اور تینوں طرف اس کے بحیرہ عرب ہے۔ یہی جو ہمارا کراچی والا سمندر ہے نا، یہی اس کے
ساری تین اطراف میں موجود ہے۔ اور ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی سمندر وہی دیا جو اللہ نے مکہ اور مدینہ کی نسبت سے دنیا میں تخلیق فرمایا۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ ایک بڑا عظیم ملک عطا فرمایا۔ اچھا، اب اس جگہ آپ دیکھیں کہ اس پورے علاقے میں ہر طرف جنگیں ہیں، حالات خراب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ ایران کو چنا، نہ مصر کو چنا، نہ ہندوستان کو چنا، نہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو چنا، نہ چائنا کو چنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ روم کو منتخب کیا۔ کس کو منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو منتخب کیا۔ کس کو منتخب کیا؟ عربوں کو منتخب کیا۔ یہ عربوں کے لیے اعلیٰ ترین خوش قسمتی تھی کہ ان کے درمیان اللہ اپنا آخری نبی مبعوث فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری نبی مبعوث فرما رہا ہے۔ حضرت سونا سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس علاقے میں فقیر بس جاتے ہیں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے جس علاقے میں ہمارے سلسلے کے خلفاء بیٹھ جائیں اللہ کی اس علاقے پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ وہ علاقے جہاں رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین لگ جائیں، آپ کے غلاموں کے قدمین لگ جائیں، فرمایا قیامت تک اللہ ان کے قدموں کی وجہ سے رحمت برساتا۔ تو یہ بڑی نسبت ہے، اور یہ نسبت عربوں کو عطا ہوئی کہ اللہ نے عربوں کو چنا، مکہ کو چنا، جسے وادی غیر زراع کہا جاتے تھے۔ کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو کھیتی باڑی کہاں سے ہونی؟ مکہ میں پانی نہیں ہے، نہ زیر زمین ہے، نہ اس کے پاس کوئی سٹوریج کا پانی تھا، صرف چند کنویں تھے جن سے وہاں موجود علاقوں میں پانی دستیاب ہوتا تھا۔ بہت دور دراز علاقوں سے، یا زمزم تھا تو زمزم زراعت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، زمزم صرف پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو خانہ کعبہ کے بالکل متصل کنواں ہے، آج بھی جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چنا۔ پھر اسی طرح عربوں کو چننے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ عرب ہی پر اللہ کا نگاہ انتخاب کیوں ہوا، کہ یہاں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں کے اندر بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ بادشاہت کا کوئی تصور، کوئی حکومت ہی نہیں تھی۔ عربوں میں حکومت کا تصور ہی نہیں تھا، حکومت ہوتی تو بادشاہ بھی ہوتا۔ یہاں قبیلے تھے، جیسے اب ہمارا چیچاوتنی شہر ہے، ایک قبیلہ گوشالہ میں آباد ہے، تو وہ اپنے ہی قبیلے کو اپنا، اس کے بڑے شخص کو سربراہ مانتا تھا، اس کی بات مانتا تھا، اور دوسرا قبیلہ مثال کے طور پر وہ یہاں شہر والی طرف بیٹھا تھا، وہ اس کی تابعداری نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ مل کر نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح تیسرا قبیلہ کہیں اور بیٹھا تھا۔ تو مکہ المکرمہ چونکہ بہت وسیع شہر نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلے اس شہر کے اندر، کوئی پہاڑ پہ، کوئی نیچے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی نزدیکی دیہاتوں میں، تو یہ تو ٹوٹل مکہ کی حالت تھی، اور پورے عرب کا حال بھی اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ مثلاً مدینہ طیبہ جو زمانے میں، یثرب تھا، طائف تھا، یا اس زمانے کے اندر تبوک تھا، بدر تھا، یہ مشہور علاقے تھے جن کو ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ تو ایسے ہی ان علاقوں میں قبائلی حکومتیں تھیں، قبیلے اپنی اپنی حکومت، اپنی اپنی ٹیریٹری میں رہ کر، کوئی اور یہاں سے گزرتا تو اس کو پیسے دینے پڑتے کہ بھئی یہ میرا علاقہ ہے، یہاں سے 100 دینار یا 100 اشرفیاں دو۔ تو یہ حالت وہاں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے میں اپنا نبی پیدا کیا کہ جو کسی اور کو اپنا بادشاہ ہی نہیں مانتا تھا، اپنا سربراہ ہی نہیں مانتا تھا۔ کلاں یہ معاملہ ہو سکتا تھا کہ لوگ کہتے کہ بھئی شاید انہوں نے اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی چن لیا کہ یہ پہلے بھی تو بادشاہوں کو مانتے ہی تھے، بادشاہوں کے بڑے پرستار تھے، انہوں نے کوئی نیا بادشاہ، ایسا نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے درمیان نبی کو مابعوث فرمایا جو کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں مانتے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پھر آگے دیکھیں کہ یہ ایک اور بات بھی کہ یہ غلامانہ ذہنیت نہیں رکھتے. عربوں میں غلامی کا جو ہے وہ تصور نہیں اس معنی میں کہ ہم کسی کے غلام، وہ لوگوں اوروں کو غلام بناتے ہیں. غلام رکھنے کی ان کی فطرت میں جو سرداری ہے، جو حکمرانی کا اپنی ذات کے لیے پہلو ہے، وہ اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں تھا. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی، وہ لسانی وجہ تھی. لسان یعنی زبان. عربوں کی زبان اتنی وسیع تھی اور اتنی وقیع تھی اور اتنی فصاحت اور بلاغت پر مبنی تھی. یہ الفاظ مشکل ضرور ہیں لیکن ان کو سمجھے. اس کے علاوہ ان الفاظ کا متبادل کوئی اور نہیں ہے. اتنی فصاحت اور بلاغت، یعنی عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اتنی وسعت دنیا میں آج تک کسی اور زبان میں موجود نہیں، کسی اور زبان میں موجود ہی نہیں. مثال کے طور پر مثال ہے کہ ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کے کم و بیش 1000 نام. چھوٹا گھوڑا، بڑا گھوڑا، کالا گھوڑا، سفید گھوڑا. ابھی جو بچہ پیدا ہوا اس کا الگ نام، جو 10 سال کا اس کا الگ نام ہے، جو 5 سال کا وہ اس کا الگ نام، جس کے بال اور رنگ کے اور کھال اور اس کا اور نام ہے. صرف گھوڑے کے 1000 نام، تلواروں کے 2000 سے زیادہ نام، شراب 800 سے زیادہ ناموں سے، ایک چیز کے کئی سو نام ہیں. یعنی اتنی وسیع زبان دنیا میں اور کوئی نہیں. عرب کا مطلب ہے بولنے والا، اور عجم کا مطلب ہے، عربی اجمی سنا ہے نا؟ اجمی وہ کہتے ہیں جو گونگے ہیں. پوری دنیا کو عرب گونگا کہتے ہیں. ان کے پاس تو لفظ ہی نہیں، ان کے پاس تو زبان ہی نہیں. یعنی عربوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اتنی وسیع زبان کے سامنے ایسا نبی مابعوث فرمانے والا تھا کہ جس کے سینے پہ اتارے جانے والا قرآن ایسا کامل ترین نصاب تھا کہ عربوں کی عقل بھی دنگ رہ جائے، عربوں کی عقل بھی دنگ رہ جائے. اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو عرب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے معاذ اللہ. وہ تو کہتے کہ بھئی یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہمیں ہماری زبان سے بات کرو، ہمیں ہماری زبان میں بتاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رب کے پاس علم تھا. اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، علیم البصیر ہے. اللہ نے پہلے ہی اس کا بہترین معاملہ یہ کیا کہ عربوں کے لیے عربی ہی کے اندر قرآن اتارا، ورنہ اور زبانیں بھی دنیا میں تھی، جیسے ترک تھے، ہندی تھے، رومی تھے، ساری زبانیں، ایرانی تھے، ان کی اپنی زبانیں، اور وہ بھی زبانیں بڑی بڑی تھی، چھوٹی زبانیں. لیکن عربوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے اس زبان میں قرآن پاک دنیا میں نازل فرمایا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہے. اچھا، اب عربوں کے جو حالات ہیں وہ بھی سمجھ لیں وہ کیسے تھے. عرب بے بنیادی طور پر عرب جو تھے ان کی گزر اوقات تجارت پر تھی. زراعت ہے نہیں، سوائے کھجوریں کچھ تھوڑی بہت ہو گئی، کچھ چند ایک فصلیں تھیں وہ ہو گئیں، یا کوئی جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، وہ تھے. اس کے علاوہ عربوں کے پاس کوئی بڑی تجارت نہیں تھی. کپڑا نہیں بنا جا رہا تھا، لکڑی کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا کہ لکڑی بیچ لیتے، لوہا وہاں سے نکل ہی نہیں رہا تھا، سونے کی ابھی دریافت نہیں وہاں ہوئی تھی، ان کو تو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. ان کی جو جتنا بھی ان کا کاروبار تھا وہ تجارت پر مبنی تھا. کس پر مبنی تھا؟ تجارت. تجارت کس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے چیز خریدی جائے، دوسری جگہ اس کو بیچا جائے. جہاں چیز بیچی جائے وہاں سے کچھ خریدا جائے، پھر اپنے علاقے میں چیزوں کو بیچا جائے، اس کو تجارت کہتے ہیں. پھر وہاں جو علمی حالات تھے، میں نے ابھی بتایا کہ ان کی زبان، وہ بہت زیادہ اپنی زبان پر فخر کرتے، ان کی زبان میں بڑی وسعت تھی، لیکن لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. عربوں میں لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا.
جیسے مکہ میں اپنی جو ہم اسلامی تاریخ ہے اس میں اگر کسی لکھنے والے کا نام ڈھونڈنا چاہیں تو ان میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، لکھنا جانتے تھے کیونکہ رئیس مدینہ تھے، بڑے تاجر تھے، اپنا حساب کتاب لکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو لکھنا آتا تھا، حضرت عمر لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، عثمان غنی لکھا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح چند بڑے بڑے لوگوں کے سوا عام آدمی کو وہاں لکھنا نہیں آتا تھا۔ ابو جہل اس کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، ابو لہب کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، یہ لکھنا پڑھنا ان کا کام ہی نہیں تھا، یہ جانتے ہی نہیں تھے اس کے بارے میں، لیکن ان کا حافظہ بلا کا تھا۔ حافظہ ہے، اتنے بڑے حافظ کسی چیز کو بھی یاد کرنا چاہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں یاد کر لیتے آج بھی، اس لیے وہاں کاغذ اور قلم کا رواج ہی نہیں تھا۔ اگر 1000 باتیں کی جائیں تو 1 ارب سے 999 تو آپ کو ضرور اس کو صحیح یاد ہوگی، ایک آدھ میں شاید فرق پڑ جائے۔ عربوں کا حال یہ تھا۔ پھر دوسری طرف وہ جب شاعری کرتے تھے تو شاعری ان کے اندر، کیونکہ زبان بڑی وسیع تھی تو شاعری کی ان کو عادت تھی، تو ایک ایک آدمی کم از کم ایک ایک مجلس میں 1000 شعر زبانی سنا دیا کرتا تھا، 2,000 شعر وہ زبانی سنا دیا کرتا تھا، اور بعض اوقات 4,000 شعر بھی ایک ایک مجلس میں ایک ایک شاعر زبانی سنا دیتا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کے حافظے کا عالم کیا ہوگا، ان کی دماغی حالت کیسی ہوگی، کتنا زیادہ حفظ پر ان کو عبور ہوگا۔ پھر اسی طرح معاشی، جیسے میں نے حالات بتائے، معاشی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے عربوں میں، تجارت کرنی پڑتی تھی، اپنے علاقے سے جانور لے کے بیچ کے آنا، اون بیچ کے آنا، کھجوریں بیچنا، یا کوئی چھوٹی موٹی اور زراعت جو بھی وہاں میسر تھی وہ لے جا کے بیچ کر اس پر ان کا دار و مدار تھا۔ اور ٹوٹل جو رقم تھی یا لین دین تھا اس زمانے کے اندر بارٹر سسٹم پر تھا۔ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں لوگ، یعنی میں نے یہ کتاب بیچی اور اس کے عوض میں نے یہ کاپی لے لی، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ کرنسی کے بغیر چیزیں بیچنے کا رواج تھا، کسی کو اونٹ چاہیے اس کو اونٹ دے دیا، اور ہمیں گندم چاہیے ہم نے اس سے گندم لے لی، یا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ مجبوراً ہمیں لینی پڑے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس طرح تجارت بھی بڑی مشکل تھی کیونکہ کرنسی عام نہیں تھی، سونا چاندی موجود تھا، کرنسی موجود تھی لیکن عام نہیں تھی، تو عرب اسی طرح ہی تجارت کر لیتے۔ ایک بندہ کہتا تھا تم مجھے اونٹ دے دو میں تمہیں 2 گھوڑے دے دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا تھا بھئی میں تمہیں یہ گھوڑا دیتا ہوں تم اس کے عوض مجھے جوتے دے دو، تو ایسا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ایک بندہ جوتا خریدتا تھا تو اس کو معاوضے کے طور پہ کپڑا دینا پڑتا تھا، تو یہ حالت عربوں کے اندر موجود تھی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب کیا، حالانکہ اس علاقے میں بہت بری عادات بھی تھی، بڑی گندی عادات بھی تھی۔ لوگ سب سے پہلے میں نے بتایا خانہ جنگی، عربوں میں دوستی، یاری، تعلق، مہمان نوازی، ایک دوسرے کو پناہ دینا، یہ اچھی عادات بھی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگڑ جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑائی کرنا، یہ بھی ان کے اندر معمول تھا، یہ بھی ان کی عادات میں شامل تھا کہ ایک معمولی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے۔ قومی عصبیت بہت زیادہ تھی، جیسے آج ہمارے پاکستان میں جو جہالت ہے، برادری ازم ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مہاجر، کشمیری، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب، صوبائیت یا لسانیت یا نسلی عصبیت، یہ عربوں کے اندر اس قدر زیادہ کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب اپنے تعصب کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ عربوں کے اندر حد و حساب تعصب تھا، آج بھی وہ پوری دنیا کو بجم کہتے ہیں، یا بجم،
اے گنگے، اے نکارا، تمہیں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ عرب کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا ہی پتہ ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے اندر شراب نوشی، جوا، بے شمار برائیاں، لیکن ان کی اچھی عادات کیا تھی جن کو اللہ نے پسند کرنا؟ سخاوت بے حد و حساب تھی۔ بہت بڑے بڑے سخی عربوں میں پیدا ہوئے، اور جو عربوں میں زمانہ جاہلیت میں سب سے بڑا سخی پیدا ہوا، کوئی شخص اس کا نام بتا سکتا ہے؟ عربوں میں حضور کے آمد سے پہلے جو سب سے بڑا سخی شخص تھا اس کا نام کیا تھا؟ حاتم طائی۔ شاباش، کیا نام تھا اس کا؟ حاتم طائی۔ اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ کتنے دروازے؟ 40 دروازے۔ ایک بندہ اس کو مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ کہتا تھا میرے پہلے دروازے پر آ جا، وہاں سے دیتا تھا۔ پھر پوچھتا تھا تیری ضرورت پوری ہوئی؟ وہ کہتا نہیں، کہتا دوسرے دروازے پہ آ جا، وہاں سے دیتا۔ پوچھتا تھا ضرورت پوری ہوئی؟ وہ کہتا نہیں، کہتا تیسرے دروازے پہ آ۔ 40 دروازوں تک اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی وہ کہتا تھا پھر پہلے پر آ جا۔ اتنا بڑا سخی، لیکن تھا عیسائی۔ تھا کون؟ عیسائی تھا۔ کیونکہ حضور کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، آپ کی تو بعثت سے پہلے ہی اس کا وصال ہو گیا، تو وہ تھا مسلمان، یعنی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا تھا۔ تو عیسائی تو تھا لیکن تھا مسلمان، چونکہ حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے کا زمانہ جتنے بھی لوگ حضرت عیسیٰ کی شریعت پر صحیح عمل کرتے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان۔ وہ کون تھے؟ اس طرح جو حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان۔ اسی طرح یہ حاتم طائی، اس سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ حاتم طائی تو بہت بڑا سخی ہے، تو بہت بڑا سخی ہے، تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ کون؟ کہا میں ایک دفعہ صحرا میں گم ہو گیا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور میرا اونٹ بدک گیا، مجھے کہیں اور لے گیا، مجھ سے راہ بھول گئی، بھٹک گیا میں، تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا صحرا میں، تو میں نے اس خیمے والے کو کہا میں حاتم طائی ہوں۔ حاتم طائی اپنا بادشاہ تھا، اپنے علاقے کا سیٹھ تھا، وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا مرحبا، قال اخی نیچے آؤ، بٹھو۔ گھر میں بٹھایا۔ اس نے سب سے پہلے حاتم طائی نے اس کے خیمے کی طرف نظر ماری، بیچارہ غریب محنت کش مزدور بندہ، چند بکریاں اس کے باہر بندھی ہوئی اور دوسرے خیمے میں اس کے بیوی بچے۔ تو اس نے حاتم طائی کو سب سے پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیش کیا۔ تو حاتم طائی نے بڑے مزے سے پیا، پیاس لگی تھی، صحرا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پانی یا کوئی اور مشروب پیش کیا۔ تو اس نے پوچھا اے حاتم کیا تو بھوکا ہے؟ آج کے زمانے کی جیسے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، ہم کہتے نہیں نہیں الحمدللہ میں کھا کے آیا۔ اس نے کہا ہاں مجھے بھوک ہے۔ حضور نے فرمایا دو جھوٹوں کو کبھی پیٹ میں اکٹھا نہ کرو۔ عرض کی آقا وہ کون سے؟ فرمایا ایک بھوک، یعنی تمہیں بھوک بھی لگی ہو اور تم کہو نہیں نہیں میں تو بھوکا نہیں ہوں، تو دو جھوٹ کو ہرگز اپنے پیٹ میں جمع نہ کرو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے تو بتاؤ ہاں مجھے بھوک ہے، تو یہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی آپ کی ضیافت کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں کبھی جھوٹ نہ بولا جائے کہ جو ممکن ہے لے آئے۔ اس نے بھی کہا جو تیرے گھر میں ہے لے آ، مجھے بھوک ہے، میں بھٹک گیا تھا۔ تو وہ گیا، اس نے پوری ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے اس نے اس کو پکایا، حاتم طائی کے سامنے رکھی۔ بکری 40-35 کلو کی نہیں تھی، 8-10 کلو کی ہوگی، چھوٹی سی بکری۔ تو اس نے غور کیا کہ جو حاتم طائی ہے اس نے گوشت کھانے میں اتنی رغبت نہیں ہے جتنی اس کو مغز، جو بکری کا مغز ہے، یہ زیادہ پسند آیا۔ تو اس نے اتنی دیر میں دوسری بکری بھی ذبح کر لی کہ مغز تو تھوڑا ہے، اس کو مغز پسند ہے۔ اس نے دوسری بکری بھی بھونی، اس کے سامنے رکھ دی، اس نے وہ مغز بھی کھا لیا۔
تیسری بھی، چوتھی بھی، پانچویں بھی، جب 10 بکریاں جو اس کے پاس تھی اس نے ذبح کر دی تو حاتم طائی اس کے خیمے سے باہر نکلا تو دیکھا سارا طرف خون ہی خون، وہ بکریاں ہیں ہی نہیں۔ اس نے پوچھا بکریاں کدھر گئی؟ کہا اے بادشاہ، اے میرے حاکم، اے میرے آقا، تجھے پسند تھی میں ذبح کرتا گیا یہاں تک کہ تو سیر ہو گیا اور میری بکریاں ختم ہو گئی۔ عربی زبان میں یہ بڑا خوبصورت ایک مکالمہ ہے جو موجود ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم زمانہ طالبی میں پڑھتے تھے تو اس نے پوچھا کہ کیا تو نے ساری بکریاں ذبح کر دی؟ اس نے کہا ہاں، میں بھی تیری طرح بادشاہ ہوں، میں بھی تیری طرح بادشاہی ہوں، جو میرے پاس تھا میں نے رکھ دیا۔ تو حاتم طائی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے 1,00,000 بکریاں عطا کروں گا۔ کتنی؟ 1,00,000 بکریاں عطا کروں گا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے چھوٹا رہوں گا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا تو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر شہنشاہی کی اور میرے پاس تو لکھوکھا بکریاں ہیں، میں اگر تجھے 1,00,000 بھی دے دوں تو پھر بھی میں تیرے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ اور اس نے بے شمار دولت اس کو بعد میں دی، لیکن حاتم طائی نے کہا کہ اگر مجھ سے بڑا کوئی شخص تم نے بادشاہ دیکھنا ہو، سخی دیکھنا ہو، دانی دیکھنا ہو تو اس بدو عربی کو دیکھ لو جو صحرا میں بیٹھ کر مجھ سے زیادہ سخاوت کرتا۔ تو یہ عربوں میں بڑی اچھی عادت تھی کہ سخی بہت تھے۔ پھر عربوں میں پناہ دینے کا رواج تھا، پناہ دے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کے دروازے پہ چلا جاتا، اگر اس نے 100 قتل بھی کیے ہوتے تو وہ کہتے چل تجھے ہم نے پناہ دی۔ تو پناہ کا مطلب یہ ہے، آج بھی یہ پٹھانوں میں رواج ہے، بلوچوں میں بھی رواج ہے، افغانیوں میں بھی رواج ہے، کیونکہ یہ بھی سارے عرب النسل لوگ ہیں، تو آج بھی ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی ان کے گھروں میں پناہ لے لے تو اس کو پناہ دی جاتی ہے۔ اور پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مار بھی دو، مرنا بھی پڑے، جان بھی دینی پڑے، تو ہر چیز اب مہمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو عربوں میں یہ بھی بڑی اچھی، ایک عربوں میں اور بڑی اچھی عادت تھی کہ اہل عرب یہ زمین کے ایک ٹکڑے پر نہیں بیٹھتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر، ان کو زمین سے لگاؤ نہیں تھا، یہ فطرت پسند تھے، جہاں پانی دیکھتے رک جاتے، سبزہ دیکھتے رک جاتے، نخلستان دیکھتے رک جاتے، کھجوریں دیکھتے رک جاتے۔ تو یہ ان کی عادت اللہ کو بڑی پسند تھی کہ خانہ بدوشی کی زندگی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو دنیا کے ان کو تجربات بہت تھے، ان کی عقل اور فہم کے اندر یہ چیز اللہ کو پسند آئی کہ یہ فطرت کے بڑے قریب ہیں۔ جو شخص فطرت کے قریب ہوتا ہے اس کے دل کے اندر بھی بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے عربوں کو اس چیز کے لیے پسند فرما لیا۔ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، ان سارے حالات میں اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی بابرکت دن میں صبح فجر کی نماز کے قریب جو وقت ہے جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی حمل تھا، آپ کی والدہ ماجرہ حضرت آمنہ صدیقہ علیہ السلام آپ کے ساتھ حمل میں تھی، آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، یعنی 4 یا 5 مہینے کی ایک روایت اور ایک تیسرے ماہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی وصال فرما گئے۔ اب جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو آپ یتیم تھے، آپ کو یتیمی کا دور ملا، اور اس دور میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، کچھ ہمارے نعت گو شاعر، کچھ ہمارے سطحی علم رکھنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور نے بڑے غربت میں وقت گزارا، حضور بڑی غربت میں آنکھ کھولی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ معاذ اللہ اتنا بڑا بہتان حضور کی ذات پر کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ایسا تھا جہاں سے لوگ ایک ایک دن میں 1000 سے زیادہ لوگ کھانا آ کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کھانا کھلایا کرتے، حضرت عبد المطلب کھانا کھلایا کرتے، آپ کے حضرت عبد المطلب کے بیٹے یعنی حضور کے چچاؤں میں
حضرت ابو طالب بہت زیادہ سخی تھے، اور وہ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اتنی سخاوت کیا کرتے تھے کہ ان کی سخاوت سے ہزارہ لوگ روزانہ ان کے در پر آ کر کھانا لیا کرتے تھے۔ پھر ایک روایت آپ نے سنی ہے کہ جس دن حضرت ابو طالب کے گھر، یعنی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ موجود تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، تو آپ کے دوسرے چچا ابو لہب، جو بعد میں بڑے دشمن ثابت ہوئے، قرآن کا ان پر کلام وارد ہوا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی، کفر کی زندگی گزری، کفر پر ہی موت آئی۔ تو ابو لہب کو سویبہ نامی جب لونڈی نے، ان کی کنیز نے جا کر بتایا کہ تیرے گھر محمد نامی بھتیجا پیدا ہوا، تو اس نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی اس کا مطلب تھا میرے آقا کا جو گھر تھا اس میں لونڈیاں کام کرتی تھی، کنیزائیں تھیں، غلام تھے، خادمین تھے۔ حضور کا گھر تو شروع سے ہی متول رہا، خوشحالی رہی، کھرانے میں مال رہا، اللہ کا فضل رہا۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں پیدا کرے کہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہ ہو؟ اور یہ جو واقعہ بیان کیا کہ اماں حلیمہ سعدیہ کو اس لیے حضور کو دیا گیا کہ ان کو کوئی اور نہیں ملا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو ازل سے ہی حضور کی خدمت گزاری کے لیے پیدا فرمایا تھا، اور ان کے یہ مقدر میں تھا کہ انہوں نے حضور کی اماں بننا تھا، آپ کو دودھ پلانا تھا، رضائی ماں بننا تھا، اور آپ کی رضاعت کا شرف اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی حضرت اماں سعدیہ کی مقدر کے اندر، قسمت کے اندر لکھ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ قطعاً طور پر آپ کی ولادت کے وقت گھر میں قطعاً کوئی غربت نہیں تھی، بلکہ آپ کا شمار تو دنیا کے سب سے امیروں میں ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب جیسے یہ ولادت باسعادت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ عربوں میں رواج تھا کہ بچے کو چاند دن کے بعد عربوں میں دیہاتی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا کہ بچہ وہاں جا کے پلے بڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے اونٹ کیسے چرانے ہیں، بھیڑ بکریاں کیسے چرانی ہیں، بولی کون سی بولنی ہے۔ اور بچہ بالکل خالی کتاب ہوتا ہے، آپ چھوٹے بچے کو جس ملک میں چھوڑ دیں وہ زبان سیکھ جائے گا۔ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا پنجاب میں، اس کو آپ افغانستان بھیج دیں وہ پشتو بولے گا، ایران بھیج دیں ایرانی بولے گا، ادھر یورپ بھیج دیں انگلش بولے گا، کیونکہ جو وہ سنے گا وہ بولے گا۔ تو عربوں میں بھی یہ ان کے تجربات میں تھا کہ بچوں کو کہاں بھیجا جائے؟ دیہات میں، دور دراز علاقوں میں، تاکہ بچے کو پتہ چل سکے کہ میری اصل جو ثقافت ہے، جو اصل میرا ماحول ہے وہ یہ ہے جہاں میں پلا بڑا، اور جس زمانے میں بچپن میں بچے کی جس علاقے میں پرورش ہوتی ہے پوری زندگی اس کا اس پر اثر رہتا ہے، پوری زندگی اس پر کیا رہتا ہے؟ اثر رہتا ہے۔ تو حضرت اماں سعدیہ حلیمہ کو آپ کی رضاعت کا موقع ملا، یعنی آپ نے دودھ بھی پلایا اور اپنے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا اور پوسا بھی۔ اسی طرح اس زمانے میں عورتوں کے کام کیا تھے؟ کھانا پکانا، بکریاں چرانا، پانی بھر کے آ جانا۔ بچوں کے بھی یہی کام تھے، وہ بچوں کو شامل رکھتی تھی، اور بڑی لمبی لمبی طویل کہانیاں عربی زبان میں وہاں سنانے کا رواج تھا، تاکہ بچے کی زبان پختہ ہو جائے، بچے کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہماری زبان کیا ہے۔ تو یہ کام بھی سارے حضور کے دور میں ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ نے آپ کو اس ماحول میں پلتا بڑھتا پایا کہ جو بالکل دیہات کا ماحول تھا، اور مکہ شہر تھا، شہر میں وہ چیزیں موجود نہیں تھی جو وہاں پر موجود تھی، شہر کا وہ ماحول نہیں تھا جو وہاں کا ماحول تھا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں 2-3 واقعات ہوئے، یعنی آپ بہت چھوٹے تھے
ان میں ایک واقعہ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور حضور کی کیا ہیں؟ رضائی بہن ہیں، یعنی آپ دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا۔ تو حضرت شیمہ آپ کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھی، حالانکہ اماں سعدیہ روکا کرتی تھی کہ یہ بچہ معصوم ہے، تو آپ فرماتی نہیں، میں تو اس کو لے جاؤں گی، کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے، ان کو عورتیں دیکھ کر، بنو سعد کی عورتیں دیکھ کر ان پر حسرت کرتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میری تو وہاں بڑی شہرت ہوتی ہے، مجھے تو بڑا پیار اور احترام ملتا ہے۔ تو ایک دن بڑی گھبرائی ہوئی آئیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرا بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا، وہ آسمان سے اترے اور انہوں نے اس طرح ایک وی شکل میں اس پستان سے لے کر یہاں سینے اور معدے کے وسط تک اور پھر دوسرے پستان تک ایک کٹ لگا ہے، اور یہ سن کر حضرت اماں حلیمہ دوڑی، حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی، دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سہمے تھے، بچے تھے، سہمے ہوئے کھڑے ہیں، تو پوچھا میرے لال کیا ہوا؟ تو فرمایا مجھے نہیں پتا، میرے پاس کچھ لوگ آئے، وہ آسمان سے اترے اور انہوں نے میرے سینے کو چیرا اور اس میں سے کچھ نکالا اور پھر اس میں کچھ ڈالا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد فرمایا کہ وہ پہلی بار حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور میرے سینے کو چیرا، اور 4 بار حضور کے سینے کو چیرا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق الصدر۔ کیا کہتے ہیں؟ صدر کہتے ہیں سینے کو۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو۔ اور شق مانا کاٹنا۔ 4 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق الصدر کیا گیا، 4 بار۔ پہلی بار حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے بنو سعد قبیلے کے علاقے میں، وہاں پر آپ کا شق الصدر ہوا۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں آپ بکریاں چرا رہے تھے، دوبارہ شق الصدر ہوا۔ تیسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں آپ پر قرآن کا نزول ہونے لگا تو آپ کو تیسری بار سینے کو چیرا گیا اور دل کو اللہ کے نور سے دھویا گیا، پاک اور صاف اور مصفا کیا گیا۔ اور چوتھی بار جب میرے آقا معراج پر جانے لگے تو حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کا وہ سفر شروع ہوتا اور وہیں حضور کا شق الصدر کیا گیا۔ تو 4 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چیرا گیا، اور میرے آقا فرماتے میرے قلب میں سے لال رنگ کی جیسے نسوار ہوتی ہے، ایک پھنکنی نما، ایک صفوف نما، جو صفوف آپس میں پانی میں گھلا ہوا ہو، ایسا لوتھڑا نما خون نکالا گیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان ہر بنی آدم کے قلب میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے میرے قلب کو پاک فرما دیا، یعنی کوئی وسوسہ، کوئی شیطان، کوئی جن یا کوئی ایسی بھول جو انسانی نکاہت کی وجہ سے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے محبوب پاک کے دل کو قرآن پاک کی جگہ بنایا۔ تو 4 بار شق الصدر اسی لیے کیا گیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا، خاص فضل سے نوازا۔ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی۔ اسی طرح پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں جب واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت آمنہ بھی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھی، لیکن اللہ کا کرنا عجیب ہوا کہ مقام ابوا جو مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی درمیانی ایک خاص مقام ہے، ایک جگہ ہے وادی ابوا، اور اسی مقام، اسی وادی کی نسبت سے مقام ابوا، وہاں حضرت اماں آمنہ آپ کو تکلیف شروع ہوئی، مرض شروع ہوا، بخار چڑھا، اور وہ اتنا تیزی سے بڑھا
کہ اللہ کا وہیں معاملہ یہ ہوا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ اسی مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے جدا فرما دیا۔ اب صرف 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی چلی گئی۔ اب دیکھیں کتنا یہ تکلیف دہ اور کٹھن مرحلہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کی اب کفالت کن کے ذمہ آئی؟ حضرت عبد المطلب کے پاس، یعنی آپ کے دادا جان کے پاس۔ آپ کے دادا جان یہ بہت زیادہ شفیق انسان تھے اور وہ جانتے تھے، وہ اس بات کی خبر رکھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا اللہ کا نبی ہے، میرا بیٹا اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار۔ یہ بھی ایک لمبی تفصیل اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ کے ماتھے سے نور چمکا کرتا تھا۔ سیدنا عبد المطلب آپ کے ماتھے سے نور چمکا کرتا تھا، اور عیسائی راہب اور یہودی کاہن یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا نور ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم ان قریب اپنے جسم میں سے، اپنے نطفے میں سے ایک نبی کا نطفہ اپنی بیوی میں منتقل کرو گے، اور وہ پھر نطفہ آگے منتقل ہوگا، اور وہی منتقل ہوتے ہوتے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ماتھے تک پہنچا، جس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں پورا اس کا پورا باب ہے کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے پر وہ نور چمکا کرتا تھا۔ مکہ کی عورتیں ششدر رہ جایا کرتی، اور رات کے وقت آپ کے ماتھے کا نور گلیوں کو روشن کر دیتا تھا۔ اور جس دن آپ کا نکاح مبارک حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا اور ولادت باسعادت کا جو سلسلہ چلنا تھا مباشرت کی وجہ سے، جیسے ہی مباشرت کی میاں بیوی قریب ہوئے تو اللہ نے وہ نور حضرت آمنہ کے وجود میں منتقل فرما دیا۔ تو اس وقت مکہ کی عورتوں نے، کاہن عورتوں نے کہا کہ آج وہ نور آمنہ کے وجود میں منتقل ہو گیا۔ تو وہی نور، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی نور تھا کہ جس کو حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا، جن کو میرے والد گرامی حضرت عبد المطلب نے سنبھالا اور اتنی محبت دی، اتنی شفقت دی کہ سب بچوں سے زیادہ محبت آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی 4 سال کے عرصے کے بعد، صرف 10 سال کی عمر میں، 10 سال اور کچھ ماہ عمر حضور کی تھی کہ حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہوا، اور باقاعدہ کفالت حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ابو طالب آپ کے باپ کی جگہ پہ تھے۔ عربوں میں چچا باپ کی جگہ پر ہوتا، اگر باپ موجود نہیں تو جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ چچا کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں۔ جب تم اپنے بھتیجوں کو وراثت بھی دو گے، پالو گے بھی، ان کے نان و نفقہ ہر چیز کی ذمہ داری۔ اب چچا میں ابو لہب بھی تھا، لیکن اس کے مقدر میں یہ خیر نہیں آئی، اس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی نہیں تھی۔ اور حضرت ابو طالب جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد گرامی ہیں، آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں یہ آیا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پالا۔ حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ آپ کے بیٹے تھے، لیکن جتنی محبت اور پیار آپ نے ان کو عطا فرمایا، اتنی محبت کسی اور بچے کو حضور کے بعد کسی کو نہ پہلے ملی نہ بعد میں ملی۔ اسی طرح آخری بات کہ جب حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر پہلا سفر 12 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو تجارت کے لیے اب شام لے کر گئے، اب جیسے ہی شام کا سفر شروع ہوا تو بڑے عجیب و غریب واقعات شروع ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے گزرتے اس مقام پر بکریاں آپ کو سجدہ کرنے لگ جاتی، درخت جھکنا شروع ہو جاتے بچپن میں ہی۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس مقام پر سورج چمکتا وہاں اللہ میرے بھتیجے کے سر پر اپنی رحمت کا سایہ تھا۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب واقعات تھے، ایسے واقعات پہلے ہوئے ہی نہیں تھے۔
ایسے معاملات دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو اچانک رستے میں چلتے چلتے ایک مقام پر شام میں اس کے پہلے ہی علاقے میں بصرہ نام کا ایک علاقہ تھا، ایک تو بصرہ بغداد میں وہ نہیں، ایک بصرہ نامی آبادی تھی۔ اس آبادی کے اندر ایک راہب تھا جو بہت زیادہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کے قریب تھا، بائبل کو، توریت کو، زبور کو ازبر جانتا تھا۔ تو اس نے اپنے علاقے میں عجیب معاملہ دیکھا کہ ہمارے علاقے میں خشکی تھی اور سرسبز ہو گیا، رات کچھ اور تھا اور صبح کچھ اور ہے، جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا وہ دودھ آور ہو گئی، جو اونٹنیاں نکارہ تھیں ان میں طاقت آ گئی، جو لوگ بیمار تھے وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آئی کیا ہوا۔ اس نے کہا یہاں قریب میں کوئی شخص آ کے تو نہیں بسا؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک بندے نے کہا یہاں قافلہ آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، شام جا رہا ہے۔ اس نے کہا اس کے حالات پتہ کرو۔ جب حالات پتہ کیے تو بتایا ان میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے، حضور کی ذات پر بادل ہیں، رحمت کے بادل، اور وہ جہاں کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، کسی بکری پر ہاتھ پھیر دیں وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور جانے سے پہلے وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین کھانے کی چیزیں لے کر گیا۔ اس کے ذہن میں خیال اور گمان میں یہ بات تھی کہ یہاں عنقریب اللہ کا نبی آنے والا ہے، اور جیسے ہی اس نے آثار و قرائن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر دیکھے تو اس نے فوراً بشارت دی کہ اے ابو طالب فوراً سے پیشتر اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے جا، ورنہ یہودی ان کو پہچان کر قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو سامان تجارت ہے، میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میری تو نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے وہ سارا مال وہیں چھوڑا، کچھ خیرات کر دیا، کچھ وہیں بانٹ دیا۔ فوراً سے پیشتر آپ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اس راہب کو کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں پھر بھی اس بھتیجے کی محبت مجھے ان چیزوں سے زیادہ اللہ نے عزیز فرمائی ہے۔ اس قدر محبت کا احساس، باپ سے بھی زیادہ شفقت اس زمانے میں حضرت ابو طالب دے رہے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے کہ اس کاہن نے، راہب نے حضور کو پہچان لیا کہ یہ عنقریب اللہ کے نبی مابعوث ہونے والے ہیں۔ فرمایا ان کو لے جا اور اپنی حفاظت میں رکھ، ورنہ ان کو یہود قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا۔ تو وہ راہب سچا تھا، درود پاک پڑھے۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے آتے ہیں، اور یہاں اب عالم اور حال یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہمہ وقت آپ کی نگرانی کی جاتی ہے، نگہبانی کی جاتی ہے کہ ان کا پیچھا کرو، کوئی ان کو تکلیف نہ دے دے، کوئی ان کو اذیت نہ دے دے، کوئی ان کو پریشان نہ کرے۔ اور اصل نگہبانی تو اللہ کی نگہبانی ہے، بندوں کی نگہبانی کیا؟ اللہ کی نگہبانی ہے۔ اور پھر یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باقاعدہ طور پر اب جوانی میں داخل ہو رہے ہیں، آپ تجارت کے لیے اب دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تجارت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور تجارت کرتے کرتے اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ جو سودا آپ خریدتے ہیں اللہ اس میں نفع ہی عطا فرماتا ہے، نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ تجارت کرتے کرتے اتنا مکہ میں مشہور ہو گئے کہ لوگ آپ کو اپنی امانتیں دینا شروع ہو گئے، اپنا مال آپ کے پاس رکھے جانے لگے، اپنی چیزیں آپ کے سپرد کرنے لگے، آپ کو اپنے مال میں حصے دار بنانے لگے۔ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں اس بات کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور اگلا جو انشاءاللہ ہماری نشست کا موضوع ہوگا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 25 سالہ زندگی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوتا ہے، پہلا نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح
سے پہلے اور بعد میں آنے والے واقعات اور یہاں تک کہ آپ پر وحی کا نزول، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اور جو آج ہم نے سنا پڑھا، امید ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کا انشاءاللہ اچھا حافظے کے حفظ رہے گا، حافظے میں یہ چیزیں محفوظ رہیں گی، اور اگلی انشاءاللہ نشست سے پہلے ہم اس کے بارے میں چیدہ چیدہ سوال کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کون سے بڑے بڑے ملک عرب کے قریب موجود تھے جن کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی تھے، جس کے جغرافیائی اس کے اوپر اثر و رسوخ بھی تھا، سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا، اور عرب کے حالات کیا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اور آپ کی ولادت کے بعد کیا معاملات رہے، کیسا زمانہ جو حضور نے بچپن کا دیکھا، اور کون سے علاقوں میں حضور نے بچپن گزارا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سارے دوستوں سے سوال کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے کہ انشاءاللہ